سلمان اکرم راجہ کے عہدہ چھوڑنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ARY نیوز کے شو آف دی ریکارڈ کے میزبان کاشف عباسی PTI اجلاس کے اندر کی خبر لے آئے۔ PTI کی پولیٹیکل پارٹی کے اجلاس میں گرما گرمی ہوئی۔ بشا بی بی نے پارٹی لیڈرشپ کے لیے بے غیرت اور بے شرم جیسے الفاظ کا استعمال کیا۔ حقارت اور رعونت سے پوچھا، میں تو ڈی چوک پر تھی، آپ سب کہاں تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے بشا بی بی کے جانے کے بعد کہا وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، بانی PTI کو جواب دیں، ان کی اہلیہ کو نہیں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خدشہ، وزیر اعلیٰ علی امین کی ایڈوکیٹ جنرل سے مشاورت مکمل۔ ایڈوکیٹ جنرل نے KP میں گورنر راج کا نفاذ خارج الامکان قرار دے دیا، کہا آئین کے تحت گورنر راج نافذ نہیں ہو سکتا۔ ڈی چوک ایکشن کے خلاف صوبائی حکومت کا 3 روز سوگ کا اعلان۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی۔ گرین شرٹس نے زمبابوے کو بھی دھول چٹا دی۔ فیصلہ کن مارکے میں قومی ٹیم 99 رن سے کامیاب، سیریز 2-1 سے جیت لی۔ میزبان ٹیم 304 رنز ہدف کے تعاقب میں صرف 204 پر ڈھیر ہوئی۔ کپتان کریگ ایروین کی نصف سنچری رائے گاں۔ عامر جمال، سائم ایوب، حارث رؤوف اور ابرار نے 2-2 کھلاڑی پویلین بھیجے۔ شاہینوں نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 303 رنز بنائے۔ کامران غلام نے کیریئر کی پہلی ون ڈے سنچری سکور کی۔ عبداللہ 50، رضوان 37، سائم 31، سلمان 30 اور طیب نے جارحانہ 29 رنز بنائے۔ کامران غلام میچ اور سائم ایوب سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاک زمبابوے 3 میچز کی T20 سیریز اتوار سے شروع ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل قابل قبول نہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کا ICC سے رابطہ۔ ذرائع کا کہنا ہے PCB نے ICC کو اپنا موقف واضح کر دیا، کہا ICC کل اجلاس سے پہلے کوئی قابل قبول آپشن پیش کرے۔ بھارت کا پاکستان نہ آنا قبول نہیں، نیوٹرل وینیو پر فارمولا بنایا گیا تو پھر اگلے ایونٹس پہ پاکستان بھارت نہیں جائے گا۔ PCB کو ICC کے جواب کا انتظار۔ سابق کرکٹرز نے PCB کے موقف کی حمایت کر دی۔ سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے کہا بھارت نے کھیلوں میں سیاست ملوث کر کے کرکٹ خطرے میں ڈال دی، وقت آ گیا ہے ICC انصاف کے تقاضے پورے کرے اور اپنی رٹ منوائے۔ راشد لطیف نے کہا PCB اپنا موقف بتا چکا ہے، ICC میٹنگ گیم چینجر ثابت ہوگی۔ سلمان بٹ بولے چیمپئنز ٹرافی پر PCB کا موقف بالکل درست ہے، سب کو مل کر سپورٹ کرنا چاہیے۔ ICC ایونٹ کی میزبانی پاکستان کا حق ہے، تمام ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، بھارت کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان اسمبلی کا یہ ایوان مطالبہ کرتے ہیں PTI پہ پابندی لگا جائے۔ اس قرارداد کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں۔ عمران خان کو بھی میدان میں چھوڑ دیں تاکہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی اس کا مقابلہ کریں۔ بلوچستان اسمبلی میں تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد منظور۔ قرارداد نون لیگ کے میر سلیم کھوسا نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا تحریک انصاف نے اداروں کو عوام سے لڑانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور نواب اسلم رئیسانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے مولانا ہدایت الرحمان نے قرارداد کی مخالفت کی۔ عبدالمالک بلوچ نے کہا تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ ہدایت الرحمان نے کہا قصوروار کو پھانسی دیں مگر پارٹی پر پابندی نہ لگائیں۔ حزب اختلاف نے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ The Health Department has issued 2 statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. We have clear footages. No direct firing was done by security. اسلام آباد میں اموات سے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹی فہرست شیئر کی گئی۔ PTI کے مقاصد پرامن نہیں تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا بریفنگ، کہا سوال یہ ہے افغان شہریوں کو احتجاج میں کیوں شامل کیا گیا؟ بانی PTI ہمیشہ سے طالبان کے ہمدرد رہے ہیں۔ احسن اقبال بولے پرتشدد احتجاج بانی PTI کے مقدمات سے فرار کی کوشش ہے۔ کوئی بھی ملک ریاستی اداروں کے خلاف پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دے سکتا۔
نومبر کی کال مظاہرین کی طرف سے پولیس پر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، سو گیس شیل استعمال ہوئے، مگر پولیس نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ اس کا ثبوت یہ کسی بھی پروٹیسٹر کے زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ راولپنڈی میں پولیس پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، پتھراؤ اور آنسو گیس کے شیل برسائے گئے۔ آر پی او اور سی پی او راولپنڈی کی پریس کانفرنس، کہا مظاہرین کا اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ تھا۔ احتجاج کے دوران پولیس افسران سمیت 262 اہلکار زخمی ہوئے، مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ گرفتار 1151 مظاہرین میں 64 افغان ہیں۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی کارکنان کی عدالت میں پیشی، اے ٹی سی نے 109 ملزمان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ 198 ملزموں کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ، 5 کارکنان مقدمے سے ڈسچارج کر دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ مطیع اللہ جان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں مقدمہ درج ہے۔ مطیع اللہ جان کی گرفتاری پر ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پی ایف یو جے کا اظہار تشویش۔ ایم این نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ کہا یہ الزامات صحافیوں کے خلاف ایک نیا طریقہ واردات ہیں جو پس پردہ مقاصد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی خراب صورتحال ظاہر کرتے ہیں۔ پی ایف یو جے نے کہا مطیع اللہ جان کو پیمز کے احاطے سے اغوا کیا گیا، فوری رہا نہ کیا گیا تو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا۔ نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزمان کی کم حاضری کے باعث سماعت ملتوی کر دی۔ خصوصی عدالت کے جج آج اڈیالہ جیل بھی نہیں گئے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے ملزمان مقدمے سے بھاگ رہے ہیں، عدالت سے ضمانت منسوخ کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی استدعا کریں گے۔ احتساب عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کیس بغیر کارروائی 2 دسمبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کا آج 342 کا بیان ریکارڈ کیا جانا تھا۔ تحریک انصاف کے اسلام آباد احتجاج پر توہین عدالت کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگ لیا۔ تاجروں کی تنظیم نے توہین عدالت کی درخواست میں موقف اپنایا۔ ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے۔ حکومت اور انتظامیہ امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ جڑواں شہروں میں معمولات زندگی بحال۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن بعد تمام تعلیمی ادارے بھی کھل گئے، لیکن انٹرنیٹ سروس اب تک مکمل بحال نہ ہو سکی۔ صارفین کو براؤزنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں شدید مسائل کا سامنا۔ انٹرنیٹ سست ہونے سے مختلف شعبہ جات کے امور متاثر، آن لائن کاروبار سے جڑے افراد رل گئے۔ اور تند و تیز موجوں کا خوف، نہ چٹانوں سے زخمی ہونے کا ڈر۔ عالمی کیاکرز کا گبون کے دریا میں خطرناک سٹنٹ، جان پر کھیل کر کئی میٹر بلند آبشار سے کیاکنگ کرتے ہوئے کود گئے، دیکھنے والے حیران۔